أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. سلسلوات گفتگو حکمت نمبر 15 میں پہنچ چکی ہے، جس میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہا ہے کہ کل مفتون یعاتب، ہر فتنہ میں گرے ہوئے شخص کی ملامت نہیں کی جاتی ہے۔ انسان بسا اوقات مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، اور مشکلات میں پڑنے کی وجہ سے بعض افعال سے صادر ہوتے ہیں، اور یہاں پر مفتون جو کہا گیا ہے وہ افعال فعل ما ينبغي فعله ما لا ينبغي فعله، کسی ایسے کام کا انجام دینا جو انجام دینے کا سزاوار نہ ہو، اسی کہتے ہیں مفتون۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسے کام انجام دے جو سزاوار کام نہ ہو، تو اس صورت میں فوراً ری ایکشن کے طور پر اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، اس کی سرزنش نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کا سبب معلوم نہ ہو، جب تک ریزن معلوم نہ ہو۔ مثلا بسا اوقات آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہمیشہ وہ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے غلطی صادر ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسے کام میں آپ دیکھتے ہیں جو اس کے لیے سزاوار نہیں ہے، تو اس وقت ہم بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ یہ شخص شاید ہمیشہ اس طرح کرتا ہو، شاید اس کا عادت ہی یہی ہو، لیکن یہ چھپ کے کرتا ہو، آج ہم نے دیکھ لیا، کیا پتہ یہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے کاموں میں ملوث ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتا، چونکہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، مثلا ایک شخص ہے جس نے چوری کی تو اس کے فوراً بعد ریئیکشن کے طور پر ہم اس کو ملامت کرنے کے بجائے پہلے سبب دیکھیں کہ اس نے چوری کیوں کی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھوکے رہنے کی وجہ سے، یا انسان کے نفس جو محترمہ ہے انسان، اس کو ضرر پہنچنے کے خاطر یا بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان انتہائی مجبوری کے عالم میں چوری کرتا ہے، لہذا اس کے سبب کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ اور اسی طرح مثلا کوئی مردہ جو نا چیز اگر کھا رہا ہو، مردہ جانور کے گوشت پڑا ہوا ہو، اور اگر وہ وہاں سے اس کو اٹھا رہا ہو، تو اس صورت میں ہمیں پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں یہ اس طرح کے کام انجام دے رہا ہے۔ اگر وہ مجبوری کی حالت میں انجام دے رہا ہے تو اس صورت میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، لیکن اگر وہ عمدن کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کی ملامت ہونی چاہیے، چونکہ انسان خلق ہی ہوا ہے فتنے کے لیے، امتحان کے لیے۔ لولا البلاء لبطلت الجزاء، جیسے کہ روایت میں ہے، اگر ابتلاء مقصود نہ ہوتا، امتحانات مقصود نہ ہوتی تو انسان کو خلق نہیں کرتا، اور جزا کا جو تصور بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر پروردگار عالم کا جو سنن الہی ہے کہ ہر کسی سے امتحان لینا ہے، چاہے اس میں انبیاء ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے متقی ہو، کوئی بھی ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ جس قدر ایمان مضبوط ہوں گے اسی قدر اس میں امتحانات اور آزمائش زیادہ ہوں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھیں۔ اسی لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو فعل، جو کام انجام دینا سزاوار نہیں ہے، لیکن وہ انجام دے دیتا ہے، کس وجہ سے؟ اشتباہ کی وجہ سے، اختلاط بین الحق والباطل۔ جب حق اور باطل کے درمیان اختلاط ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ فرق نہیں کر پاتا، اس وجہ سے وہ باطل کو حق سمجھتے ہوئے انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اجتمع علی جد الحسین 30,000 کل یتقرب الی اللہ بدمہ۔ میرے پدر بزرگوار کے مد مقابل میں 30,000 لوگ
آ گئے اور ہر ایک آپ کے خون کے پیاسے تھے اس لیے کہ خداوند عالم کی قربت حاصل کر لے. لہذا بعض اوقات انسان جو ہے نا حق و باطل کو پہچاننے سے جو وہ پہچان نہیں پاتا، جس کی وجہ سے ابتلا میں پڑ جاتا ہے. اور اسی طرح خود آپ دیکھیں ہارون علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں جنگ صفین میں جو امیر المومنین کے ساتھ تھے، اس کے باوجود جیسے ہی قرآن کو نظر پہ بلند کر دیا اور لا حکم الا للہ کا جو بہترین اور خوبصورت نعرہ انہوں نے لگایا، تو فوراً وہ حق و باطل کے درمیان پہچان کرنے سے رہ گئے. اور جس کا نتیجہ کیا ہوا، جو جنگ جیت رہا تھا اس جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیا. جنگ صفین آپ لوگ سب جانتے ہیں. لہذا اختلاف خود یہ بھی کیا ہے، فتنوں کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. لہذا عزیزان محترم، ہر حالت میں انسان نے امتحانات کا مزہ چکھنا ہے. امتحان میں ضرور پڑیں گے، اور حتیٰ کہ جس قدر ایمان پکا ہوگا، جس قدر اس کا انبیاء اولیاء اوصیاء کے ساتھ ارتباط زیادہ ہوگا، اسی حساب سے امتحانات بھی زیادہ ہوں گے. جیسے کہ حدیث قدسی میں پروردگار فرماتے ہیں لولا ان استحی من عبدی المؤمن ما ترکت علیہ خرقتا یتوارا بها. اللہ اکبر. لولا ان استحی، اگر مجھے اب میرے مومن بندوں سے حیا نہ ہوتی تو میں ما ترکت علیہ خرقتا، ایک کپڑا بھی ان کے جسم چھپانے کے لیے نہ رکھتا، امتحان لینے کے لیے. آپ دیکھیں یہاں پر ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ مومن جو ہے نا آسائش میں رہے، ہمیشہ مومن کے اوپر الطاف الہی شامل حال ہو، ہمیشہ مومن کے لیے آسائشیں ہوں. نہیں، بلکہ امتحانات جس قدر ایمان کے پکے ہوں گے اس سے قدر جو ہے نا اس سے امتحانات بھی زیادہ لے جائیں گے. آپ حضرت ایوب کی مثال دیکھیں، حضرت ایوب کے ساتھ جو بیتا، اور پیغمبر گرامی اسلام رحمت للعالمین ہے، باعث خالق کون و مکان ہے پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ. لیکن جس قدر ما اوذی النبی مثل ما اوذی، کسی نبی کو بھی وہ اذیتیں نہیں ملی جو مجھے ملی. لہذا جس قدر جو پروردگار کے اوپر ایمان زیادہ ہوں گے اسی حساب سے ابتلاءات بھی زیادہ ہوں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان اشد الناس بلاء، لوگوں میں سب سے شدید ترین جو بلاؤں میں گرنے والا ہوگا، ابتلاءات میں گرنے والا ہوگا، وہ کیا ہے؟ الانبیاء، انبیاء ہے. ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد ان کے تابعین اوصیاء ہوں گے، اس کے بعد ان کے جو ہے ماننے والے ہوں گے. آپ اسی طرح سے آگے سلسلہ دیکھتے جائیں کہ جس قدر ان کے ساتھ ارتباط مضبوط ہوں گے اسی حساب سے وہ اطلاعات میں بھی گریں گے. لہذا یہاں پر یہ کہنا کہ مومن جو ہے اگر آسائش میں ہوں تو اس صورت میں یہ اگر صحیح ہے، یہ رحمت الہی ہے، الطاف الہی ہے، لیکن یہ بھی خود آسائش میں ہونا بھی ایک امتحان ہے. کبھی انسان کو دے کے آزماتا ہے، کبھی انسان سے لے کے آزماتا ہے. امتحان کبھی مال سے ہوتا ہے، کبھی جان سے ہوتا ہے، کبھی عزت سے ہوتا ہے، کبھی دولت سے ہوتا ہے، مختلف قسم، کبھی صحت سے ہوتا ہے. ہر حالت میں اگر انسان پروردگار کے سامنے شکر بجا لائے، تمام امتحانوں کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو گزارے، تو اس صورت میں اس کا مرتبہ کیا ہوگا وہ میں بعد آخر بیان کر لوں گا. لیکن اس سے پہلے ایک اور مومن کی اطلاع کے لیے ایک اور روایت بیان کروں کہ ایک شخص پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور فرماتا ہے فقال یا رسول اللہ انی احبک، اے خدا کے رسول میں تجھ سے بہت محبت رکھتا ہوں، بہت چاہتا ہوں. تو اس وقت رسول گرامی اسلام نے فرمایا ابشرک بالبلا، میں تجھے جو ہے نا اطلاع کی بشارت دیتا ہوں، امتحانات کی بشارت دیتا ہوں. تو اس نے کہا احب ابن عمک علی ابن ابی طالب، میں نہ صرف آپ کو نہیں چاہتا بلکہ آپ نے ابن عم اور آپ کے وسیع اور آپ کے جو نا محبوب ترین شخص علی ابن ابی طالب کو بھی میں چاہتا ہوں. تو اس وقت اس نے کیا پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا ابشرک بکثرت الاعداء، تو میں تجھے بلا کے ساتھ، اطلاع کے ساتھ آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کی بھی بشارت دیتا ہوں، کثرت سے دشمنی کرنے والے ہوں گے. تو اس نے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ انی احب الحسن والحسین علیہم السلام، میں امام حسن اور امام حسین کو بھی چاہتا ہوں.
تو کہا فرمایا کہ فاستعد للفقر والبلاء والاعداء. تو جس قدر آپ جو ہے محبت کا جو پیمانہ بڑھتے جائیں گے، اضافہ ہوتے جائیں گے، رابطہ بڑھتے جائیں گے، اسی حساب سے اطلاعات زیادہ ہوں گے. لیکن اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ مومن کے لیے اصل ہمیشہ رہنے والی جو جگہ ہے وہ ان الآخرۃ لہی الحیوان، حیات ابدی جو ملنا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. لہٰذا اس میں جنت اس کے لیے دے دے گا. لہٰذا جنت معمولی چیز سے نہیں ملتی. جنت ملنے کے لیے یقیناً آپ کو کچھ تکلیف، زحمتیں، مشقتیں برداشت کرنی ہوگی. لہٰذا کہتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں لیس لابدانکم ثمن، تمہارے جسموں کے لیے قیمت نہیں ہے، اگر ہے تو الا الجنہ، مگر ایک ہی جنت ہے. جنت تمہارے جو ہے کیا کہتا ہے جسموں کے لیے قیمت ہے. فلا تبیعوها الا بها، بس اس جنت کے علاوہ کسی دوسرے چیز کے لیے اپنے جسم کو نہ بیچو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.